بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمن میں کیا تعلیمات ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے۔ ناظرین، جو بچے ہیں ہمارا رویہ ان کے ساتھ محبت کا، شفقت کا، پیار کا، نرمی کا، حسن سلوک کا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا رویہ بچوں کے ساتھ محبت اور رحم اور شفقت کا نہیں ہوگا تو پھر وہ بچے بھی توقیر اور تعظیم کا رویہ آپ کے ساتھ نہیں رکھیں گے، اور بچے اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا سلوک کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت کا معاملہ نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ نہیں رکھتا، نہیں منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، وہ بھی ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ تو دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رحم کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت اور تکریم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ بچوں کے ساتھ جو طرز عمل تھا وہ پیار اور محبت کا تھا، وہ رحم کا رویہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ سیدہ جنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پیار کر رہے تھے، ان کو چوم رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول اقرا بن حابس موجود تھے، اور جب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نواسے سے پیار کرتے ہوئے، اپنے نواسے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تو عرض کیے، اے اللہ کے رسول، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں چوما، میں نے تو کسی کا بوسہ نہیں لیا، میں نے تو کسی سے اس طرح پیار نہیں کیا۔ یعنی اسے تعجب ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چوم رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف نظر کی، اسے دیکھا، اور پھر ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ رحمت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رحم کیا جائے، تو پھر آپ بھی دوسروں پر رحم کیجیے۔ یہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ دیہاتی لوگ آئے
اور انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ یعنی تعجب کا اظہار۔ آپ علیہ السلام فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے کہا باخدا ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے رحمت کو نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام بچوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا رویہ جو تھا وہ شفقت کا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے 10 سال گزارے، اور ان کی والدہ آپ علیہ السلام کی حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم اپنے اس بچے کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں دے گئی تھی کہ اللہ کے رسول اسے اپنے پاس رکھ لیجیے، آپ کی خدمت کرے گا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے میرے لیے کوئی کلمہ اف کہا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا اور آپ نے فرمایا ہو کہ یہ کیوں کیا، اور کبھی کوئی کام میرے نہ کرنے پر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بچوں کے ساتھ، کہ کبھی یعنی 10 سال میں یقیناً بچے تھے، اور کبھی بچے آپ کی طبیعت کے خلاف بھی کام کر دیتے ہیں، آپ مطلب لوگ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں کہ جی بچے نے یہ کر دیا۔ حضرت انس 10 سال کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان 10 سالوں میں آپ علیہ السلام نے کبھی ایک کلمہ اف کا مجھے نہیں کہا۔ میں نے کوئی کام کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، یہ میری منشا کے خلاف تھا، میری مرضی کے خلاف تھا۔ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، اگر میں نے کرنا بھول گیا یا مجھ سے رہ گیا، میرے ذمہ کو کام لگا تھا۔ آپ علیہ السلام بچوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہوتے، جب سجدے میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہے کہ تشریف لے گئے، تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے روکنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت فرماتے تو حالت نماز میں حضرت امامہ جو آپ علیہ السلام کی نواسی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، تو اپنی نواسی کو نماز میں اٹھائے ہوتے۔ آپ علیہ السلام قیام فرماتے تو اسے اٹھا لیتے، اور جب سجدہ فرماتے تو اسے نیچے اتار دیتے۔ یہ تھا آپ علیہ السلام کا جو حسن سلوک، پیار، محبت کا رویہ بچوں کے ساتھ۔ اور یہ صرف اپنے یعنی نواسیوں کے ساتھ نہیں تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام عام جو لوگ تھے یعنی صحابہ کی اولاد کے ساتھ بھی یہی سلوک تھا۔ آپ دیکھیے ایک روایت ہے کہ حضرت ام قیس بنت محسن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور بچہ ان کا ساتھ تھا جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، بچہ تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو آپ علیہ السلام نے اس کے بچے کو اپنی گود میں لے لیا، اور اس نے آپ علیہ السلام پر پیشاب کر دیا۔ بچہ تھا، آپ علیہ السلام ذرا بھی نالا نہیں ہوئے، ذرا بھی آپ کے ماتھے پر شکن نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا اور اسے بہا دیا۔ یہ آپ علیہ السلام کا یعنی غیر رشتہ دار بچوں کے ساتھ یہ تھا۔ آپ علیہ السلام انصار کے بچوں کے پاس آتے، ان کے سروں پر دست شفقت پھیرتے، ان کے لیے دعائیں دیتے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت، حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھا۔ آپ دیکھیے اس روایت میں کہ آپ علیہ السلام نہ صرف بچوں کی
ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت بھی فرما رہے ہیں، اور تربیت بھی بڑے احسن انداز سے۔ تو یہ حضرت عمر بن ابی سلمہ یہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھا، تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب کھانا تناول کرتا تو میرا ہاتھ جو ہے وہ پوری اس پلیٹ میں گھومتا، تو آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا غلام ہے بچے، سم اللہ، اللہ کے نام لے کر کھاؤ، یعنی جب کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے آگے سے کھاؤ، یعنی یہ تمہارا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھوم رہا ہے، یہ بیٹا مناسب نہیں ہے۔ آپ یعنی ساتھ میں اس ہاتھ گھومنے پر صرف یہ نہیں فرمایا کہ اپنے آگے سے کھاؤ، بلکہ اور بھی کھانے کے آداب بتا دیے کہ بیٹا جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ تو یہ بچہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد میں ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح کھانا کھاتا تھا جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سکھایا۔ تو دیکھیے پیار سے سمجھایا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر بچہ کوئی غلطی کرے تو غصے میں آ جاتے ہیں، زجر و توبیخ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، تو بچہ ہے وہ بچہ ابھی وہ کوئی ریئیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر آپ جس بات پر اسے سمجھا رہے ہیں وہ بات اس کی اہمیت اس کے دل میں نہیں بیٹھتی۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ ناظرین پیار کے ساتھ برتاؤ کریں، محبت والا تعلق ان کے ساتھ قائم کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جہاں بچوں کی تربیت فرمائی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے معمولی سی بات کو بھی جو بچوں کی تربیت پر برا اثر ڈال سکتی ہے آپ نے کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ آپ دیکھیے ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف فرما تھے تو میں بچہ تھا، میں کھیلنے کے لیے نکلنے لگا تو میری والدہ نے مجھے بلایا کہ اے عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ کھانے کو دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ میری والدہ سے فرمایا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، آپ جو بچے کو بلا رہی ہو کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ کھانے کو دوں، تو میری والدہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس ایک کھجور ہے، تو یہ میرا بچہ میرے ہاتھ میں آئے گا تو اسے میں کھجور دوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ ارادہ نہ ہوتا تو پھر یہ جھوٹ ہوتا۔ تو ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں بعض بچے ہوتے ہیں جو اپنے بابا کے ساتھ جانے کی ضد کرتے ہیں، جب صبح آفس کے لیے یا کہیں کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں بچے ضد کرتے ہیں، اور بابا کہہ دیتے ہیں بس ایسے ہی کہ بچہ ابھی پہل جائے اور مجھے جانے دے، جی آپ مجھے ابھی جانے دیں، شام کو آپ کے لیے چاکلیٹ لاؤں گا، آپ کے لیے آئس کریم لاؤں گا، تو پھر شام کو ویسے ہی آ گیا، ارادہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ بچے کی تربیت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بچے کی یعنی اس عمل پر بچے کے ذہن میں ایک بات یہ پرورش پا جاتی ہے کہ جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ پورا نہیں کیا جاتا، یعنی وہ ضروری نہیں ہے اس کا پورا کرنا۔ تو اگر آپ ایسا وعدہ کرتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے تو آپ پھر اس وعدے کو پورا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں یہاں بچوں کی پرورش کے حوالے سے اس معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ، دوسروں کے بچوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیٰ کہ کافروں کے بچوں کے ساتھ بھی پیار کیا۔ وہ یہودی کے بچے والا معاملہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پیار کیا، وہ بیمار ہوا تھا، اس کے گھر تشریف لے گئے اور پھر اس کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کافروں کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ اپنے رشتہ داروں،
اپنے نواسوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ آپ وہ روایت دیکھیے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اتنے میں دیکھا کہ حسن اور حسین جو ہے وہ انہوں نے سرخ دھاریوں والی وہ ایک قمیص پہنی ہوئی ہے دونوں شہزادوں نے، اور وہ مسجد نبوی میں آئے، اور وہ چھوٹے تھے، وہ چل رہے ہیں اور کبھی لڑک کے گر رہے ہیں جیسے وہ چھوٹے بچے چلنے میں مطلب سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس عمر میں تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جو دین کی بات سکھا رہے تھے، اس کو منقطع کیا، اپنے خطبے کو روک دیا، ممبر سے اتر کر ان دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا، اور فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اولاد اور مال جو ہے تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو دیکھیے ایک اہم بات کو بچوں کے لیے روک دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلو میں لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اپنے بچوں کے ساتھ پیار کا، محبت کا، شفقت کا، رحم کا رویہ رکھیے، تاکہ کل کو یہی بچے جب بڑے ہو جائیں اور آپ بوڑھے ہوں تو آپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کریں، آپ کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دیں۔ اور اگر آج آپ نے ان کے ساتھ یہ رویہ رکھا تو یقین جانیے کل آپ کسی اولڈ ایج ہوم میں ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔